بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محمد عرفان حجازی یوٹیوب چینل کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے انسانی خواہشات اور ان کی تکمیل۔ کیا موجودہ دنیا کے اندر انسان جتنی بھی خواہشات کرتا ہے ان کی تکمیل ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کیا کیا خواہش کرتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر سب سے پہلی جو اس کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ جیے، ہزارہ سال جیے، اس کو ایسی زندگی ملے جس کی انتہا نہ ہو، نہ ختم ہونے والی ہو، اس کو موت نہ آئے۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی تمام دلی خواہشات کی تکمیل ہو۔ ان دونوں خواہشوں کو لے کر وہ اس دنیا کے اندر جیتا ہے اور اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال تاریخ سے ہمیں یوں ملتی ہے کہ اموی خلیفہ عبد الرحمن الثالث اس نے ایک محل تعمیر کروایا اپنی ایک عیسائی کنیز زہرا کے لیے، جس کو قصر الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بہت ہی عظیم الشان محل تھا جو اس دنیا کے اندر تعمیر کیا گیا، جس کی تعمیر پر بھی تقریباً 20 سے 40 سال لگے۔ یہ اتنا عظیم تھا کہ اس کو قصر کی بجائے اس کو مدینۃ الزہرا کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کے اندر تمام تر تعیشات زندگی میسر تھیں۔ یہ عظیم محل جو انسان کا بنایا ہوا تھا اور اس فنا ہونے والی دنیا میں بنایا گیا تھا، یہ اپنی تعمیر کے محض 80 سال بعد ہی زمین بوس ہو جاتا ہے اور سن 1911 تک اس کے آثار دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ قاضی منذر جنہوں نے اس محل کی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ پڑھایا تھا، انہوں نے اس محل کی 2 خامیاں اموی خلیفہ کے لیے عرض کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلی اس محل کی خامی یہ ہے کہ یہ محل ختم ہو جانے والا ہے، اور دوسری خامی اس کی یہ ہے کہ اس محل کو بنوانے والا بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا تعمیر حیات کی جگہ نہیں، یہ دنیا امتحان حیات کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا اور پھر 2 دنیایں بنائیں، ایک موجودہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسری دنیا جس میں موت کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ جو موجودہ دنیا ہے اس کو ہمارے لیے دارالامتحان بنایا اور عارضی قیامگاہ بنایا ہے، اور جو دوسری دنیا ہے موت کے بعد کی، وہ دارالقرار ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ رہنا 2 طرح کا ہے، یا تو اس میں ہمیشہ کی نعمتوں میں رہنا ہے، ہمیشہ کے باغات کے اندر رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر رہنا ہے، یا پھر اللہ کے عذابوں کا مستحق ٹھہرنا ہے۔ تو جب ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی زندگی کی طرف کوشش کرنی ہے، تو سورہ آل عمران کے اندر ہمیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ مومنو تم دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے اسی جنت کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی تم لوگ تمنا کرو گے، اور جو کچھ بھی تم اس میں مانگو گے وہ تمہیں مہیا کیا جائے گا۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ آخرت میں ہی انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ یا تو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے آخرت میں اللہ کے عذابوں کا مستحق ٹھہرے، یا پھر دنیا میں اللہ کو راضی کر کے وہ آخرت میں اللہ کی جنت اور اللہ کے باغوں میں اللہ کا مہمان بن کے جائے۔ تو اس دوسری جو دنیا ہے جس میں اللہ کا مہمان بن کے جانا ہے، اللہ کی جنتوں میں جانا ہے، اس میں جانے کے لیے کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اس کی تیاری اس دنیا کے اندر 2 امتحانوں کی صورت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، 2 چیزیں فرمائیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک حسن اخلاق۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن پر ہم نے دنیا میں عمل درآمد کرنا ہے، ان پر ہم نے صحیح معنوں میں عمل کر لیا تو ہم کیا ہے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکتے۔ اب تقوی اللہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر، اور ہر دم یہ خیال رکھنا کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمام معاملات کی نگرانی کر رہا ہے،
تو ہم ہر لمحے اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم اللہ سے اس کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہی کا اقرار کریں، غلطی کا اقرار کریں، اور اللہ کو یہ معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ یہ ہو گیا تقوی والی زندگی۔ تقوی کے ساتھ دوسری چیز بیان کی گئی وہ تھی حسن اخلاق، کہ اچھا اخلاق بھی ہم میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اعمال سارے پورے کر رہے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، زکوٰۃ صدقات بھی دیتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت مدینے کی بہت صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے شر سے اس کے اپنے ہمسائے بہت تنگ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اخلاق اچھا نہ ہو تو پھر بھی یہ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں، کیا پتہ اللہ رب العالمین ان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دوسری چیز بہت ضروری ہے۔ تقوی اللہ کے ساتھ جس طرح اللہ کا ڈر ہونا دل میں ضروری ہے، اسی طرح تقوی کے ساتھ حسن اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تقوی اللہ پر بڑا زور دیتے ہیں اور صوم و صلات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ حسن اخلاق پر مکمل عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے فرائض وہ بھی پورے ادا کرنے ہیں ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ وہ بھی ہمیں مکمل ادا کرنے ہیں۔ اگر حقوق اللہ چھوڑتے ہیں پھر بھی معافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کرنے والے کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کو بخش دے۔ تو دوسرے نمبر پر جو حسن خلق ہے، حقوق العباد ہیں، اس میں بھی کہا گیا، احادیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور وہ قرض ادا نہ کیا، یا اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، تو لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ جب تک لوگ معاف نہیں کر دیں گے ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، رب العالمین سے دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس میں ہم تمام تر امتحانوں میں کامیاب ہوں۔ اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔